الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال لا تشرك بالله وإن قتلت وحرقت ولا يعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله وإياك والفرار من الزحف وإن هلك الناس وإذا أصاب الناس موت وأنت فيهم فاثبت وأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم أدبا عصاك أدبا وخفهم في الله. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام حضرات، میں نے قرآن حکیم کی 2 آیتیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ارشادات اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیے. آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے بے شک اللہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. دوسری آیہ کریمہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ارشاد اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بالیقین ان لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ بعین ہی عیسیٰ ابن مریم ہیں، یعنی اللہ عیسیٰ کی شکل میں دنیا میں آئے تھے اور واپس چلے گئے. عیسیٰ اللہ کے روپ میں آئے،
انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، جبکہ مسیح علیہ السلام نے آ کر کیا کہا؟ قال المسیح یا بنی اسرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر کہا اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی ہر گناہ انسان کو ہلاک کرتا ہے، چاہے چنگاری ہو یا شعلہ ہو، آگ ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ ہے، لیکن گناہوں میں 7 گناہ حضور نے ایسے فرمائے ہیں کہ جو بڑے ہی تباہ کن ہیں، بالکل انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں بھی چوٹی کے بڑے گناہ۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا ہے الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اس کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، اور دوسری چیز والسحر، جادو کرنا، تیسرا قتل النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی بھی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، ہاں مگر حق کے ساتھ۔ اگر شرعی طور پر اس کا قتل روا ہوتا ہے قانوناً تو وہ الگ بات ہے۔ اور سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے بھاگ جانا، اور پاک دامن مومن خواتین جو گناہوں سے بے خبر ہیں ان پر گناہ کی تہمت لگانا، اس پر گناہ کی تہمت لگانا، یہ 7 بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، وصیت کہتے ہیں نا بڑے تاکیدی حکم کو، بہت تاکید سے، کس چیز کی؟ بعشر کلمات، 10 باتوں کی حضور نے مجھے وصیت کی۔ قال، حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ، جس میں پہلی یہ ہے کہ اے معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تو اس کی پاداش میں قتل کر دیا جائے تو اس کو برداشت کر لینا۔ وَحُرِّقْتَ، تجھے آگ میں جلایا جائے تو اس کو برداشت کر لینا، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دوسرا، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر کہ وہ تجھے اس بات کا حکم دیں کہ اپنا گھر بار چھوڑ دے، اپنا مال و متاع بھی چھوڑ دے، تو ان کی بات کو ضرور ماننا۔ یہ اور بات ہے کہ ناجائز بات پہ عمل نہیں کرنا، ناجائز بات پہ عمل نہیں کرنا، لیکن ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی۔
دل دکھانا بھی نہیں. اور فرمایا کہ وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا. تیسری بات یہ ہے کہ فرض نماز بالکل نہیں چھوڑنی قصداً. بھول کے رہ جائے الگ بات ہے، لیکن قصداً جانتے بوجھتے فرض نماز نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ جس نے جان بوجھ کے فرض نماز چھوڑ دی تو وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ کی ذمہ داری سے، اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. چوتھی بات وَلَا تَشْرِبَنَّ خَمْرًا. دیکھ شراب نہیں پینا. فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. اس لیے کہ شراب ہر بے حیائی اور ہر گناہ کا اصل ہے. شراب پی تو جیسا کہ ہر گناہ کے لیے اس نے رستہ اپنا ہموار کر دیا. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. اور فرمایا کہ معاذ گناہوں سے بچ کے رہنا، یعنی عام گناہ، سارے گناہ، یہ بھی سب باتیں گناہ ہیں، لیکن عام معصیت اور اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ. اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے. جب اللہ کی نافرمانی کی جائے گی تو اللہ کی ناراضگی آئے گی. وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسِ. اور میدان جنگ میں بھاگنا نہیں، اگرچہ سارے لوگ ہی مر گئے ہوں، تمہارے سارے ساتھی ختم ہو چکے ہوں، تم اکیلے رہ چکے ہو، تب بھی بھاگنا نہیں. یہ اس میں بعض باتیں خاص طور پہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے نفسیات کو پیش نظر رکھ کے کہی گئی ہیں، لیکن ان کے لیے ضابطہ، عام ضابطہ یہ نہیں، یہ خاص ان کے لیے ہے. اس میں یہ بات بھی ہے، ورنہ قانوناً دو دشمنوں سے بھاگنا منع ہے. اگر تیر ہو جائیں تو آدمی جان بچانے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن ایک اور دو اگر مقابلے میں ہیں تو بھاگنا جائز نہیں. لیکن ان کو کہا کہ سارے لوگ بھی مر جائیں تو مت بھاگنا، یہ ان کی خصوصیت ہے. وَإِذَا صَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور فرمایا کہ جب لوگوں میں موت واقعہ ہو، کوئی وبا پھوٹ پڑے، کوئی ایسی بیماری آئے کہ کثرت سے لوگ مرنے لگ جائیں، اور آپ ان لوگوں میں موجود ہوں، تو فرمایا کہ فَاثْبُتْ. وہیں ٹھہرے رہو اور وہاں سے موت کے ڈر سے بھاگنا نہیں. اس لیے کہ یہ عقیدے کی کمزوری ہے. اس لیے کہ موت و حیات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس میں نہیں ہے کہ یہاں وبا پھوٹ کے تو ضرور میں مر جاؤں گا، اور یہاں سے نکل گیا تو بچ جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اور جو وقت ہے اس میں انسان مرے گا، اس لیے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے. وَانْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ. اور ایک یہ بات ارشاد فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر اپنی حیثیت کے مطابق. جتنا اللہ نے تجھے دیا ہے اس حساب سے ان کے اوپر خرچ کر. اللہ نے دیا بہت کچھ ہے لیکن تو یعنی کنجوسی کرے، یہ بات غلط ہے. اگر اللہ نے کشادگی دی ہے تو ان پہ کشادگی کے ساتھ خرچ کر. ہاں یہ کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اخراجات میں تنگی بھی نہیں کرنی چاہیے. اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو کشادگی کے ساتھ ان پہ خرچ کر. وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا. اور نویں بات یہ فرمائی کہ اپنے اہل و عیال سے ادب کی لاٹھی اٹھا کر مت رکھ. ادب کی لاٹھی ان کے سامنے رکھ.
مطلب یہ ہے کہ ان کو آداب تربیت کرتا رہے اور ان کو ان کے سامنے یہ بھی رکھ کہ ٹھیک ہے تمہارے ساتھ محبت ہے، تمہاری خدمت انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ گستاخی اور بے ادبی جو ہے یہ بھی قابل برداشت نہیں۔ یہ نہیں کہ ڈنڈا چلا اٹھا کر چھپا کے رکھ، نہیں، سامنے رکھ تاکہ وہ اس سے احتیاط میں رہیں۔ اور یہ کہ 10ویں بات، اخفہم فی اللہ، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے بارے میں ڈراتا رہے، یعنی اللہ کی نافرمانی سے، اس کے انجام بد سے ان کو ڈراتا رہے تاکہ وہ راہ راست پر قائم رہیں، اور مناسب وقت پر ان کی سرزنش کرنی پڑے تو سرزنش بھی ان کی کر اور لاٹھی ان کے سامنے رکھ۔ یہ 10 باتیں ہیں جو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص مجھے ان کی وصیت فرمائی، بطور خاص۔ تو ان 10 باتوں میں پہلی بات کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، معاذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس لیے کہ اسلامی عقیدے میں دیکھیں عقیدہ اصل اور بنیاد ہے، اعمال اسی پر تعمیر ہونے والی عمارت کا نام ہے۔ اگر کسی چیز کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو تو اس پہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے عقیدہ بنیادی چیز ہے۔ اور عقائد میں سب سے اہم عقیدہ جو تمام انبیاء کرام کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے وہ ہے اللہ کی توحید کا عقیدہ، کہ اللہ کو ذات و صفات میں ایک مانا جائے، نہ اللہ کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کے اندر کوئی صفت پائی جاتی ہے، جیسی صفتیں اللہ کی ہیں کسی دوسرے میں نہیں۔ دنیا میں کتنے فرقے ہیں جو اللہ کی ذات کے اندر بھی شریک ٹھہراتے ہیں کہ خدا ایک نہیں، معاذ اللہ، اللہ 2 ہیں، جیسے مجوسی کہتے ہیں کہ خدا 2 ہیں، یعنی 2 مستقل ذات ہیں اللہ، ایک یزدان، ایک اہرمن۔ کہتے ہیں ایک نے نور پیدا کیا ہے، ایک نے تاریکی پیدا کی ہے، ایک خیر اور اچھائی کا پیدا کرنے والا ہے، ایک برائی کا پیدا کرنے والا ہے۔ تو نور کا خالق، اچھائی کا خالق یزدان ہے، اور اندھیروں کا اور مصیبتوں کا پیدا کرنے والا اہرمن ہے۔ کہتے ہیں 2 خدا ہیں۔ یہ ثنوی فرقہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ خدا 3 ہیں، جیسے عیسائیوں میں ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی 2 اور ہیں، ایک خدا ہے، 2 اور ہیں، اور وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں ایک حضرت عیسیٰ ہیں اور ایک حضرت مریم ہیں ان کی والدہ، اور ایک جو اللہ ہے۔ تو یہ ان کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، خود عیسیٰ ہی خدا تھے، خود عیسیٰ ہی خدا تھے، جو عیسیٰ کی شکل میں آئے تھے اور پھر واپس چلے گئے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، جیسے عام عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو گویا عیسائیوں کے 3 بڑے فرقے ہوئے، ایک تثلیثی فرقہ 3 خداؤں کا قائل، ایک کا ہی قائل ہے لیکن وہ کہتے ہیں وہ عیسیٰ تھا جو آیا تھا پھر چلا گیا واپس، اور ایک ان کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور دنیا میں فرقے ہیں جو کئی اور خدا مانتے ہیں، اور سب سے زیادہ خدا ماننے والے وہ ہندو ہیں، ان کے تو 33 کروڑ خدا ہیں، 33 کروڑ۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، اسلام نام کس کا ہے؟ جو آدم علیہ السلام سے دین چلا،
جو اللہ نے دین بھیجا آدم علیہ السلام سے چلا، تمام انبیاء کرام جس بات کی دعوت دیتے رہے وہ یہ ہے کہ خدا ایک ہے، ذات میں بھی ایک ہی ہے، اور جو صفات ہیں اس کی، ان صفات میں بھی کوئی دوسرا اس کے ساتھ ساجی نہیں۔ اور اللہ وہ ذات ہے کہ جس کا وجود اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوق ہے ان کا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، پر اللہ کا وجود اپنا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں۔ تو اللہ ذات میں ایک ہے، اور صفات میں جیسے جتنی پاور اللہ کی ہے کسی کے اندر نہیں، جیسا علم اللہ کا ہے کسی کا بھی نہیں، جیسا ارادہ اللہ کا ہے کسی دوسرے کا نہیں۔ تو آپ 99 نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ہر نام ایک صفت کو بیان کرتا ہے، اور وہ صفت جو اللہ میں ہے دوسرے میں نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی کئی نام ہیں، ہر نام اللہ کی کسی صفت کو بیان کرتا ہے، اور جو صفت اللہ کے کسی دوسرے کی نہیں۔ جی، تو ذات میں بھی ایک، صفات میں بھی ایک۔ تیسری چیز، عبادت میں بھی ایک، کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، کسی دوسرے کی عبادت نہیں، کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ تو کئی لوگ ذات میں شرکت کرتے ہیں، جیسے کہ مجوسی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، یہودی، یہ دوسرے ہو گئے، یہودیوں کا ایک فرقہ بھی ہے، اور کئی لوگ ہیں جو صفات میں اللہ کے پارٹنر اور شریک بناتے ہیں، کئی لوگ عبادت میں اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں کہ جیسی عبادت اللہ کی اس طرح اوروں کی بھی ہے۔ بہرحال حضرت معاذ کو پہلی وصیت حضور نے کیا کی کہ لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات، صفات، جی، اور اس کی عبادت اور اس کی تعظیم، ان میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر کہ اے معاذ تجھے قتل کر دیا جائے اس کی پاداش میں تو قتل ہونا گوارا کر لینا، اگر تجھے جلایا جائے تو جل جانا گوارا کرنا، لیکن خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانا نہیں۔ یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جو کہی کہ مر جانا، جل جانا، پر شریک نہ ٹھہرانا، یہ ان کے لیے خاص بات تھی، اس لیے کہ وہ ارادے کے، عقیدے کے، ایمان کے اتنے پختہ لیول پہ تھے کہ وہ سب کچھ گوارا کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی بنانا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ورنہ عام قاعدہ اسلام میں یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے اگر جان واقعی خطرے میں ہے اور کوئی آدمی جان بچانا چاہتا ہے تو دل میں ایمان اگر پورا ہے اور زبان سے کفر کی بات کہہ دے تو کافر نہیں ہو جاتا۔ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے، اس کی اجازت ہے کہ آپ جان کے تحفظ کے لیے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر جان کا تحفظ نہ کریں اور جان جانے دیں تو یہ عظیمت ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، پر رخصت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نحل میں بیان کیا، اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، مگر جس شخص کو مجبور کر دیا کلمہ کفر کہنے پر، اور مجبوری کا مطلب یہ کہ اس کی جان خطرے میں تھی، جی، گن پوائنٹ پہ کوئی کہتے کہ کفر کی بات بول، اور دل اس کا پکا ہے ایمان میں، لیکن اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دیا تو وہ کافر نہیں ہو جاتا، جی، تو یہ رخصت ہے۔ دوسری بات حضرت معاذ سے فرمائی کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کر، اگر کہ وہ تجھ کو کہیں کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و متاع سے دستبردار ہو جا۔ یہ بھی ایک خاص بات ہے، ورنہ قانون یہ ہے کہ
ماں باپ کی بھی صرف جائز بات ماننی ہے، جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا، کسی کی پوجا کر، کوئی غلط کام کر، کوئی ظلم کا کام کر، تو اس میں ان کی بات نہیں ماننی، اس میں ان کی بات نہیں ماننی، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے رہو، ادب احترام ان کا پھر بھی رہے جی۔ تو چونکہ ماں باپ اگر وہ بہتر حالت میں ہیں اور ان کو مال و متاع کی ضرورت نہیں اولاد کی طرف سے، تو خواہ مخواہ اگر وہ مطالبہ کرتے کہ نہیں یہ سارا ہمارے حوالے کر دے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بے انصافی کی بات ہے۔ یا بیوی میں بہو میں کوئی غلطی نہیں ہے اور خواہ مخواہ کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جا، تو یہ تو اس بیچاری پہ پھر ظلم ہے نا۔ تو ایسی بات ان کی عمل اس میں نہیں کرنا، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا، اور اس طرح کی ان کی دل آزاری بھی نہ ہو اور بات بھی اللہ کی مانی جائے۔ بہرحال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتیں بتائیں، ٹھیک ہے نا، کچھ ان کی خصوصیات سے تعلق رکھتی ہیں اور کچھ عمومی نوعیت کی ہیں، تو جن میں ایک یہ فرمایا کہ دیکھ فرض نماز بالکل نہیں چھوڑنی، جان بوجھ کر قصداً فرض نماز نہیں چھوڑنی۔ اس لیے کہ فرض نماز اگر چھوڑ دی تو نماز کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جس نے قصداً نماز چھوڑ دی فقد کفر، یوں سمجھو کہ اس نے کفر اختیار کر لیا۔ بسا اوقات کفر کا لفظ سخت ترین گناہ پر ہوتا ہے، یعنی اس سے اصطلاحی معنی میں کفر نہیں ہوتا، لیکن کفر کا اطلاق اس پہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ شدید نوعیت کا گناہ ہے۔ تو نماز چھوڑنے پہ جو کفر کا لفظ بولا گیا تو اس کا مطلب کہ شدید نوعیت کا یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ میں سخت قسم کا گناہ کبیرہ ہے۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ جب تک عقیدہ میں نماز کو فرض سمجھتا تو آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن بلا وجہ بلا عذر شرعی اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا تو حضور نے فرمایا کہ جیسے کہ وہ کافر ہو گیا، مطلب ہے کہ کفر کی سرحد پہ جیسے کہ پہنچ گیا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری سے وہ جیسے کہ نکل گیا۔ اللہ کی حفاظت سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جان محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کے ارتکاب کرنے سے، جن گناہوں کے کرنے سے وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے دنیا میں ہی، اگر حکومت اسلامی ہو، حاکم صحیح معنی میں مسلمان ہو، اسلام کا قانون جاری و ساری ہو، تو قصداً نماز نہ پڑھنے والا مستوجب سزا ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اسے جیل بھیجا جا سکتا ہے نماز نہ پڑھنے پر۔ تو کیا مطلب ہوا کہ جس نے جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، اللہ کی وہ ذمہ داری اٹھ گئی، اس کو حاکم جیل بھیج سکتا ہے، اور یہ کہ اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس پر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ نماز نہ پڑھنا، فرض نماز نہ پڑھنا، مومن اور کافر کے درمیان فیصلہ کرنے والی چیز نماز ہی ہے۔ نماز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص مومن ہے، یہ مومن نہیں۔ مومن نماز پڑھتا ہے، غیر مومن نماز نہیں پڑھتا، یہ فرق ہے۔ اب اگر مومن بھی نماز نہ پڑھنے لگے تو فرق تو بیچ سے اٹھ گیا۔
اسے فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، بین العبد والکفر، بندے یعنی بندہ مومن اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تو بہرحال نماز کی اہمیت کے پیش نظر فرمایا کہ قصداً نماز مت چھوڑنا، اگر قصداً نماز چھوڑی تو اللہ کی ذمہ داری اٹھ جائے گی اور وہ سزا کا مستحق بن جائے گا۔ اور ایک بات یہ فرمائی کہ کسی بھی گناہ کا ارتکاب نہ کرنا، کسی بھی گناہ، ایاک والمعصیہ، گناہ سے بچ کے رہو، اس لیے کہ گناہ کے ارتکاب سے کیا ہوتا ہے؟ حل سخط اللہ، اللہ کی ناراضگی بندے پہ آتی ہے۔ جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا قانون توڑتا ہے، جب اللہ کا قانون ٹوٹے گا تو اللہ ناراض ہوں گے، تو اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوگا اگر کوئی گناہ کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھا، بالخصوص جو گناہ کبیرہ ہیں، بڑی نوعیت کے گناہ ہیں۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تاکیدی حکم دیا کہ اہل و عیال پر فراخ دستی سے کام لے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت دی ہے تو اخراجات میں وسعت سے یعنی کام لے، ٹھیک ہے، اسراف کی حد تک نہ ہو، فضول خرچی کی حد تک نہ ہو، لیکن لباس میں، رہائش میں، خوراک میں اور تعلیم میں، تربیت میں اللہ تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے تو ان پہ کھل کر انہیں خرچ کرو، یہ ان کا حق ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ادب آداب بھی سکھاتے رہو، ادب آداب بھی، اور ادب کی لاٹھی چھپا کے نہیں رکھو، سامنے رکھو، یہ بھی ایک حق ہے، یہ بھی ایک حق ہے۔ یعنی صرف کھلانا پلانا ہی حق نہیں، بلکہ آداب زندگی سے واقف کرنا یہ بھی حق ہے، اور یہ زیادہ اہم حق ہے کہ بغیر تربیت کے چھوڑ دیے، آداب زندگی نہیں سکھائی، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق نہ سکھائے، تو یہ تو ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے۔ اور خاص طور پہ فرمایا کہ اخفهم فی اللہ، 10ویں بات کہ اللہ کے بارے میں ان کو خوف دلاتے رہو، اللہ کے سامنے پیشی سے ان کو ڈراتے رہو کہ یہی زندگی آخری زندگی نہیں ہے، یہ زندگی کا سفر ہے، اور سفر کا ایک حصہ ہے، زندگی کا سفر تو آگے بھی چلے گا، اور چلتے چلتے ایک دن اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اور زندگی کے اس سفر میں جو کچھ انسان نے کیا اس کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ یہ بات ان کے ذہن میں یعنی ڈالتے رہو۔ اخفهم فی اللہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جواب دہی سے ان کو باخبر کرتے رہو، اندھیرے میں نہیں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ بے ڈھنگی زندگی گزارتے گزارتے چلیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کی پیشی ہو اور ان کو خبر ہی نہ ہو اس کا کہ آپ نے کیا جواب دینا ہے۔ تو یہ بات اہل و اولاد کو، اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، بلکہ یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو بھی وقتاً فوقتاً یاد دہانی کراتا رہے کہ بھائی زندگی اسی کا نام نہیں ہے کہ جو ہم گزار رہے ہیں، اور کیا اس کے بعد خاتمہ ہو جائے گا زندگی کا، بلکہ زندگی کا سفر تو جاری و ساری ہے۔ نہ تھے تو نہ تھے، نہ تھے، اب جب آئے ہیں تو اب ختم ہونے والے، مٹنے والی بات نہیں،
اور یہ زندگی بالخصوص ایسی زندگی ہے کہ اس پر اس کے بعد کی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اسی زندگی پر ہے جو اس وقت ہمیں ملی ہے۔ تو چند برسوں کی یہ زندگی بڑی اہم ہے، آگے کے سارے معاملات کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اس کے بعد پھر عمل کی زندگی نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بعد جزا کا دور شروع ہو جائے گا، موت کے ساتھ ہی سزا یا جزا کا دور شروع ہوگا۔ عمل کی زندگی بس یہی ہے۔ اگر کسی نے اس میں نیک اعمال کر لیے تو وہ آئندہ کی پوری زندگی میں خوشحال رہے گا، اور کسی نے یہ مختصر سی زندگی کا وقت بغیر کسی ترتیب اور ضابطے کے گزار لیا، جو اللہ نے ترتیب اور ضابطہ بتایا اس کے خلاف، تو آئندہ کی زندگی مستقل تلخ اور پریشانی کا سبب بنے گی۔ تو یہ چیز ہے، فرمایا کہ اخفهم فی اللہ، اپنے اہل عیال کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو، یعنی یہ بات ان کے ذہن میں ذہن نشین کراتے رہو کہ وہ اس زندگی کو ڈھنگ اور اصول اور ضابطے کے مطابق گزاریں، اور ضابطہ بھی وہ جو اللہ نے بھیجا ہے۔ اس لیے کہ حق تعالی شانہ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ بھیجا تو اصل میں تو ان کو خلیفت بنائی زمین کے لیے تھا نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جنت تو صرف بتانے کے لیے ان کو بھیجا تھا کہ آپ نے مستقل طور پر جب نظام خلافت صحیح چلائیں گے تو یہاں کی وراثت آپ کو ملے گی، یہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے جب وہاں سے خلافت کے مقام پہ ان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آدم اب آپ لوگ سب کے سب یعنی اپنی پوری نسل، آنے والی نسل سمیت آپ اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ۔ اب کیا ہوگا زمین پہ جانے کے بعد؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب میری طرف سے رہنمائی آئے، زندگی گزارنے کا ضابطہ اور قانون آئے، یعنی میں بھیجتا رہوں گا ضوابط، قواعد، شریعت، نظام، میں یعنی بھیجتا رہوں گا۔ تو جب بھی میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو فمن تبع ھدایا، جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں گزاری، تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ غم چھوٹنے والی چیز کا ہوتا ہے اور خوف آنے والی چیز کا ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے سلیقے سے زندگی گزاری دنیا میں، میرے قواعد کے شریعت کے مطابق گزاری، فلا خوف، مرنے کے بعد اگلی زندگی کا خوف نہ ہوگا، اور دنیا کی چیزوں کے چھوٹنے کا غم نہیں ہوگا۔ اس سے کہیں بہتر چیزیں ان کو دوں گا، پچھلی چیزوں کا غم نہیں ہوگا جی، اور خوف نہیں ہوگا کہ آگے میرے ساتھ کیا بنے گی آگے۔ اس لیے کہ جو اچھی زندگی گزار کے جائے گا تو اس کے اچھے اعمال اس کے ہمیشہ کے لیے رفیق ہوں گے۔ یعنی انسانی سوسائٹی تو یہیں ختم ہو جائے گی نا، موت کے بعد تو قبر میں تو کوئی دوسرا ساتھ نہیں جائے گا نا، تو قبر میں پھر کیا ہوگا؟ وہاں ہمارے اعمال اچھے یا برے ہیں وہی ساتھ ہوں گے۔ اچھے اعمال ہوئے تو اچھی سوسائٹی ہوگی، اور برے اعمال ہوئے تو جیسے بری سوسائٹی ہوگی۔ اب آگے کے سفر میں تو ساتھی اعمال ہے، اب ہر آدمی دیکھے کہ اپنے ساتھ کیسے اعمال لے کر جاتا ہے۔ تو اسی چیز کے بارے میں فرمایا کہ اخفهم فی اللہ، اپنے آل و عیال کو اللہ کے بارے میں ڈراتے رہو تاکہ وہ سلیقے سے زندگی گزاریں،
کیونکہ اس زندگی کا اثر ہی اگلی زندگی پہ پڑے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ دیکھو ہم تو نہ معلوم کامیابی کن کن چیزوں کو کہتے ہیں۔ کوئی سرمایہ کی بہتات کو سمجھتا ہے کہ کامیاب ہو گیا، کوئی صحت اور عافیت کی زندگی کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، کوئی تعلیم و تعلم کو سمجھتا ہے کہ اتنی ڈگریاں مل گئی تو اب میں کامیاب ہو گیا، کوئی کہتا ہے میں فلاں منصب پہ پہنچ گیا تو کہا ہم نے تو کامیابی کے اپنے اپنے معیار بنا رکھے ہیں یہاں پر، لیکن یہ سب عارضی ہیں۔ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے۔ صحت ہے تو ایک وقت تک ہے، آخر ڈھلے گی جی۔ دولت ہے تو ایک وقت تک ہے، نہ معلوم کس وقت وہ ساتھ چھوڑ جائے۔ منصب ہے تو پتہ نہیں کب ریٹائرمنٹ ہو جائے۔ تو کون سی چیز ہے جو یہاں کی باقی رہتی ہے؟ ہر چیز۔ تو کامیابی تو اس کا نام ہے کہ جو آئے تو پھر نہ جائے۔ تو اس نے فرمایا فمن زحزح عن النار، سنو جو جہنم سے بچ گیا، ادخل الجنہ اور جنت میں پہنچ گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب، یہ ہے کامیاب۔ اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، وہاں کی زندگی کبھی پرانی نہیں ہوگی، وہاں بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت کو نقصان نہیں ہوگا، عمر میں تبدیلی نہیں ہوگی، نعمتوں کو زوال نہیں ہوگا۔ تو اصل کامیابی تو وہ ہے، لیکن اس کے حصول کا دار و مدار بس اسی مختصر زندگی پر ہے کہ اس کو ہم اللہ کی طاعت اور عبادت میں گزار لیں تو بس ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی قیمتی وصایا ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں پڑھ کے یہ حدیث آپ کو سنا دوں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی، 10 باتوں کی۔ پہلی یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ قتل ہو جائے جل جائے۔ دوسری ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تیسری فرض نماز قصداً جان بوجھ کے نہیں چھوڑنا۔ چوتھی شراب نہیں پینا۔ پانچویں کوئی گناہ بھی نہ کرنا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ چھٹی میدان جنگ سے بھاگنا نہیں۔ ساتویں اگر کسی جگہ عام موت شروع ہو جائے، کوئی وبا پھیل جائے، کوئی بیماری پھیل جائے اور تو وہاں پر ہو تو وہاں سے بھاگنا نہیں کہ میں یہاں سے بھاگا تو بچ جاؤں گا جی، بلکہ وہیں رہنا۔ آٹھویں بات اپنے آل و عیال پر اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا، جیسی اللہ نے کشادگی دی ہے اس کے حساب سے خرچ کرنا۔ اور نویں بات ادب کی لاٹھی ان سے چھپا کے نہیں رکھنا، سامنے رکھنا۔ اور 10ویں بات اللہ کے بارے میں ان کو ڈراتے رہنا اور آخرت کی یاد ان کو دلاتے رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔